اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5ویں نشست میں ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نشو و نما کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کتاب میں یہ جو باتیں لکھی ہے وہ یہ ہے: آپ کی نشو و نما جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین اپنے جد بزرگوار سید و سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے زیر سایہ پروان چڑھی اور علم و دانش نبوی سے سرفراز ہوئی۔ قرآن کے تعلیم، اس کی آیتوں کے شان و سبب نزول اور تمام احکام وغیرہ سے مربوط آیتوں کا مکمل علم منجی بشریت حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل فرمایا تھا۔ تمام عبادات و معاملات، حسن اخلاق، اصول و آداب غرض کی تمام خصائص و احکام کی تعلیم لسان نبوت و رسالت کے زیر سایہ ہوئی، اور آپ نے ذات خداوند متعال خالق کون و مکان پر خالص ایمان کے ساتھ پرورش پائی ہے۔ تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند نمونے: اپنی دختر نیک اختر سربراہ خواتین حضرت سیدۃ النساء العالمین کی تربیت میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند بنیادی اصول تربیت کو مد نظر رکھا ہے، اور اس کی خاص طور سے سفارش فرمائی ہے: وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا حق بولے یا پھر خاموش رہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل نیکوکار، بردبار، پاک دامن سے محبت کرتا ہے، اور بد زبان، گالی گلوچ کرنے والے، دھوکہ باز، باصرار بھیک مانگنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ حیا و شرم ایمان کا جز ہے، اور ایمان جنت میں ہے، اور بد زبانی، بے حیائی قبیح ہے، اور اس کا مقام جہنم ہے۔ یہ حدیث دلائل الامامہ صفحہ نمبر 66 میں ہے۔ ان سنہری سفارشوں میں اسلام کے اقدار و آداب جمع ہے کہ جس میں چند نکات بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، پڑوسی کے بارے میں سفارش کی کہ اس کے اوپر احسان کرنا، ظاہری طور پر بھی اور مخفیانہ طور پر بھی، اور جو ہر طرف سے نا امید ہو جائے اس کے ساتھ ہمدردی و نیکی کرنا، اور اس کے حق میں کسی قسم کی زیادتی نہ کرنا۔ دین اسلام کے اندر اس سلسلے میں پیغمبر خدا اور ائمہ معصومین، ائمہ طاہرین علیہم السلام سے کثرت سے روایتیں وارد ہوئی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت قائم ہو جائے اور ان کے درمیان معاشرتی روابط محفوظ رہے۔ نمبر 2، مسلمان کو چاہیے کہ مفید اور اچھی باتیں کرے اور اپنی گفتگو کو گالی گلوچ اور ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان برائیوں کا رواج اور برے اخلاق کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ نمبر 3، مسلمان کو چاہیے اچھے صفات سے متصف ہو جائے، اور ان میں سے ایک بہترین صفت حیا ہے، جو ایمان کا جز ہے، اور ایمان کا مقام جنت ہے۔ یہ تھا پیغمبر خدا کا اسلوب تربیت اور اعلیٰ صفات و کریمانہ اوصاف کہ جن کے ذریعے وہ اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آراستہ فرما رہے تھے۔ اس کا ایک نمونہ جناب اسماء بنت عمیس کی روایت سے آشکار ہوتا ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ میں بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی کہ اتنے میں جناب رسول خدا تشریف لائے۔ آپ نے اپنے لخت جگر کے گلے میں سونے کا ایک ہار دیکھا
جسے امام علی علیہ السلام نے اپنے حصہ خمس سے خرید کر عطا فرمایا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، اے بیٹی، تمہیں لوگوں کی یہ بات فریب میں مبتلا نہ کر دے کہ آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے اور آپ کے جسم پر بادشاہوں کا سا لباس ہو۔ جناب سیدہ سمجھ گئی۔ آپ نے خود اس ہار کو گلے سے اتارا، اسے بیچ کر ایک غلام خریدا اور پھر اسے آزاد کر دیا۔ پیغمبر خدا کو معلوم ہوا تو آپ بہت خوش ہوئے اور اپنی لخت جگر کی اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ یقیناً جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دنیا میں پارسائی اور اس کی زینتوں سے لا تعلقی پر پرورش دی تھی۔ پیغمبر خدا کے ذریعے سنت نبی کی تربیت و تعلیم کے اسلوب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک روز آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی کے گلے میں ایک قیمتی ہار دیکھ کر رخ پھیر لیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ہار کو فوراً گلے سے باہر نکال دیا اور اپنے پدر بزرگوار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پیغمبر خدا نے فوراً فرمایا، اے فاطمہ، تم مجھ سے ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر ایک فقیر حاضر ہوا۔ آپ نے وہ ہار اٹھا کر سائل کو دے دیا، پھر فرمایا، غیظ و غضب الہی اس وقت بھڑک اٹھتا ہے جب کوئی میرا خون بہاتا ہے یا میری عطرت کو اذیت پہنچاتا ہے۔ حوالہ کشف الغمہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 471۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی لخت جگر کو بعض دعائیں تعلیم فرمائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے مظاہر میں سے ہے اور انسان کی سلامتی اور اس کی نجات کی بھی ضامن ہے۔ یا اللہ یا اعز مذکور واقدمہ قدما فی العزت والجبروت، یا اللہ یا رحیم کل مسترحم ومفزع کل ملہوف الیہ، یا اللہ یا راحم کل حزین یشکو بثہ وحزنہ الیہ، یا اللہ یا خیر من طلب المعروف منہ وأسر فی العطاء، یا اللہ یا من تخاف الملائکۃ المتوقدہ بالنور منہ، اسألک بالاسماء التي يدعوك بها حملة عرشك ومن حول عرشك بنورك يسبحون بها شفقة من خوف عذابك، وبالاسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي، يا من يأمر بالصحة في خلقه فإذا هم بالساهرة يحشرون، أسألك بذلك اسم الذي تحيي به العظام وهي رميم أن تحيي قلبي وتشرح صدري وتصلح شأني، يا من خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة، يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء، أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاءه، وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضر وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الطير،
وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيى وخلقت عيسى من روح القدس من غير أب وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء أسألك بهذه الأسماء لما أعطيتني سؤالي وقضيت بها حوائجي۔ پیغمبر خدا کی تعلیم کردہ دعاؤں میں سے ایک دعا جسے نزول مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے وہ دعا یہ ہے: یا عالم الغیب والسرائر، یا مطاع یا علیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا حازم الاحزاب لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا قائد فرعون لموسیٰ، یا منجی عیسیٰ من اید الظلمت، یا مخلص قوم نوح من الغرق، یا راحم عبده یعقوب، یا کاشف ضر ایوب، یا منجی ذی النون من الظلمات، یا فاعل كل خیر، یا ہادیا الی كل خیر، یا دالا علی كل خیر، یا آمرا لكل خیر، یا خالق الخیر ویا اہل الخیر، انت اللہ رغبت الیک فیما قد علمت انت علام الغیوب، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر خدا کی دعا کردہ دعاؤں میں سے ایک بے خوابی کو دور کرنے کے لیے ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہے کہ جناب سیدنا اپنے بابا سے بے خوابی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا اے بیٹی یہ دعا پڑھ لیا کرو: یا مشبع البطون الجائعہ ویا کاسی الجسوم العاویہ عاریہ ویا ساکن العروق الضاربہ ویا منوم العیوم الساہرہ سکن عروق الضاربہ وأذن لعینی نوما عاجلا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور اس سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے جسے جناب رسول خدا نے اپنے لخت جگر کو تعلیم فرمایا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کہیں: اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنے فضل و کرم کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب سیدہ علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ تھی۔ آپ اپنے بابا سے خلقت میں، ذات کی بلندی میں، بلکہ تمام خصال و صفات میں شبیہ و نظیر تھی۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری حضرت سیدۃ نساء العالمین کی خاتم النبیین سے شباہت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو راستہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا مگر یہ کہ مجھے رسول خدا یاد آ جاتے تھے کہ وہ کبھی دائیں جانب جھک جاتی تھی تو کبھی بائیں جانب، اور اسی طرح رسول خدا بھی راستہ طے فرماتے تھے۔ جناب عائشہ کا کہنا ہے کہ میں نے کسی کو جناب رسول خدا کی رفتار و گفتار، چال و ڈال میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے زیادہ مشابہ نہیں پایا۔ شہزادی ان کے بارگاہ میں جب بھی داخل ہوتی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر
ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور اسی طرح جناب رسول خدا بھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو جناب سیدہ ان کا استقبال کرتی تھی، پیغمبر خدا کے پیشانی کا بوسہ لیتی تھی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ یہی نہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے صرف ظاہری صفات اور جسمانی اطوار میں شبیہ تھی، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حقیقت ذات و ماہیت میں بھی مشابہت رکھتی تھی، کہ جس کی بنیاد پر رسول خدا کو تمام انبیاء و مرسلین پر برتری حاصل تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یا احمد الثانی و احمد عصرها یا عنصر التوحید فی عرصاتها، مشکات نور اللہ جل جلالہ، زیتونۃ عم الورا برکاتها۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا احمد ثانی اور یگانہ روزگار احمد ہے۔ آپ وحدانیت کی یکتائے روزگار عنصر ہے، نور الہی کا چراغ ہے، جس کی برکتیں تمام عالمین پر چھائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کو تشریف لاتے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ بیمار ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ فوراً عیادت اور آپ کی صحت و سلامتی پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ روایت میں ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک صحابی جناب عمران بن حسین بھی تھے۔ در زہرا سلام اللہ علیہا پر پہنچ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہنے کے بعد پوچھا، اے بیٹی، کیا میں اپنے ساتھ آئے ہوئے شخص کے ساتھ وارد خانہ ہو جاؤں؟ اندر سے جناب سیدہ نے عرض کیا، ہاں بابا، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ وارد خانہ ہو سکتے ہیں، مگر بخدا میرے پاس سوائے ایک چادر کے پردہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ جناب رسول خدا نے پردے کا اہتمام کروایا اور اپنی ردا اندر بھیجی۔ سر زہرا سلام اللہ علیہا کو چھپانے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جب پردہ مکمل کر لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ وارد خانہ ہوئے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے، کیا محسوس کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا میں درد محسوس کر رہی ہوں، اوپر سے درد کے اضافے کا باعث یہ ہے کہ گھر میں کچھ تناول کرنے کے لیے نہیں بچا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ایک عظیم معنوی ہار عطا فرمایا۔ آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ عالمین کی تمام خواتین کے سربراہ اور سید و سردار ہیں؟ جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا پھر جناب مریم کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، وہ اپنے دور کے خواتین کی سربراہ تھی اور آپ اپنے دور کی تمام خواتین کی سید و آقا و سربراہ ہے۔ بے شک جناب سیدہ تمام عالمین کی خواتین کی سربراہ اور سیدۃ النساء ہے اور تمام فضیلت و کرامت کی خواہاں خواتین کا قیمتی نمونہ عمل ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ایک بار پھر جناب سیدہ بیمار ہو گئی تو جناب رسول خدا دوبارہ آپ کی عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اس بار آپ کے ہمراہ آپ کے اصحاب کی جماعت بھی تھی۔ جب سب در زہرا پر پہنچے تو پیغمبر خدا نے جناب سیدہ کو کامل پردہ کے لیے کہا تو اندر سے بیوی سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بابا میرے پاس سوائے عبا کے کچھ نہیں ہے۔ جناب رسول خدا نے اپنے ردا اتار کر اندر پھینکی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس سے بھرپور پردہ کیا۔ تب جناب رسول خدا اپنے اصحاب کے ہمراہ وارد بیت عصمت و طہارت ہوئے۔ حال احوال دریافت کیا
تو جناب سیدہ نے بتایا کہ بابا اچھی ہو رہی ہوں۔ اصحاب نبی بیت سیدہ سے بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ باہر نکلے، کیونکہ انہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں معمولی ساز و سامان اور نہایت زاہدانہ زندگی پر بڑی حیرت تھی، اور ان کی زبان پر یہ فقرہ تھا، خدایا ہمارے نبی کی بیٹی اور اس حال میں۔ اس پر جناب رسول خدا نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں کیا پتہ وہ قیامت کے دن کی تمام خواتین کی سیدہ و سردار اور سربراہ ہے۔ جناب خاتون دو عالم نے بڑی زاہدانہ زندگی بسر کی ہے۔ آپ نے دنیا میں پارسائی کو اپنا شعار بنایا، خدا کی طرف صرف لو لگائی اور اس کام کو انجام دیا جس سے خدا کا قرب حاصل ہو، اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس قدر چاہا، اس قدر آپ سے محبت فرمائی کہ کہہ اٹھے کہ میرے ماں باپ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر قربان ہو جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے معنوی صفات۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عالمین کے تمام خواتین پر صفات کریمہ اور اخلاق شریفہ میں اعلیٰ درجہ پر فائز ہونے کے باعث برتری و افضلیت حاصل تھی۔ آپ اپنے بابا کی معنویات و روحانیات کا مظہر تھی، جنہوں نے روئے زمین پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے پدر بزرگوار کی بلندی روح اور جان، ایمان باللہ کی گہرائی، دنیا میں پارسائی اور مال و متاع، حیات مادی سے روگردانی میں ہم آہنگ و ہم فکر تھی۔ ہم چند نمونے ان کے صفات حمیدہ و شاہکار نمونوں کے پیش کر رہے ہیں۔ عصمت فاطمی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے ذاتی عناصر اور منفرد خصال میں سے ایک یہ ہے کہ آپ عصمت کے درجے پر فائز تھی، لہٰذا آپ نے کبھی کوئی گناہ عمدن یا سہون نہیں کیا، اور یہ وہ خصلت ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ اور بحث و حوالہ کا امکان نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے ہی آپ کو ہر قسم کے گناہ سے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے اور ہر طرح کے فضائل و مناقب سے متصف فرمایا ہے۔ اسی ذات لا یزال نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کائنات کے تمام خواتین کے لیے اسوہ و قدوہ اور نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ آپ کی ذات پاک عبادت و بندگی، عفت و پاک دامنی، احسان و نیکی، غرض یہ کی تمام خوبیوں میں نمونہ عمل ہے۔ عصمت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر چند آیتوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آیہ تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا بس ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت علیہ السلام، آپ لوگوں سے ہر رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت میں اہل بیت سے مراد جناب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور آیت کریمہ واضح طور پر ان بزرگواروں کی ہر قسم کے رجس و پلیدگی اور گناہ سے پاکیزگی اور عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے ان بزرگواروں کو اپنے بندوں کے لیے نمونہ عمل کے طور پر چن لیا ہے، اور انہیں کی ذوات مقدسہ کو اپنی مرضی و خوشنودی
پیروی کا رہنما قرار دیا ہے، اور محال ہے کہ اللہ انہیں یہ بخششیں سونپے تاکہ وہ گناہ کے مرتکب ہوں اور شہوتوں میں ڈوب جائے، بلکہ اللہ نے ان بزرگواروں کو زندگانی دنیا کے ہر پلیدیوں گناہوں سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور پاک گردانا ہے، اور ہر قسم کے رچ سے انہیں دور رکھا ہے۔ اور عصمت نیز اس کا معنی و مفہوم بیت نبوت و مرکز علم و حکمت اسلامی یعنی اہل بیت علیہم السلام سے دور نہیں ہے، بلکہ ان کے سیرت و کردار ہر مسلمان کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان کے ذوات مقدسہ بے حد و حصر ایمان کے جواہر سے مزین ہے۔ میں نے بھی 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا ان ذوات مقدسہ کے احادیث و اخبار، ان کی پاکیزہ سیرت و کردار کے سلسلے میں تحقیق و تفحص کر رہا ہوں، اور یہ سب توفیق و فضل الہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن میں نے اس قدر طولانی سعی و تلاش کے درمیان حتیٰ کہ ایک لغزش نہ ان کے اقوال میں نہ ہی ان کے عمل میں مجھے نہیں ملی، حتیٰ کہ ان کے دشمنوں نے کہ جن کے دل اہل بیت علیہ السلام کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ان بزرگواروں کی کوئی ایک غلطی راہ مستقیم سے انحراف نہیں دیکھا سکے ہے۔ کیا عطرت رسول کے سید و آقا حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ہے، اگر مجھے 7 اقلیم کی سلطنت دے دی جائے اور ان تمام کے اندر موجود جو زیر افلاک ہے اس سے مالا مال کر دیا جائے، بدلہ میں مجھ سے اللہ کی معصیت کا مطالبہ، ایک ٹڈی کے منہ میں موجود جو کی چھال چھیننے کو کہا جائے، تو میں علی بن ابی طالب ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ تقوی و پرہیزگاری کی اس باری برکم قوت کا دوسرا نام عصمت ہے، جس کے اپنے ائمہ کے اندر موجود ہونے کے شیعہ امامیہ قائل ہیں۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو اللہ عز و جل نے ہر گناہ سے معصوم بنایا ہے اور انہیں ہر رجس و پلیدی سے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے۔ نمبر 2، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میرا پارہ تن ہے۔ جو چیز انہیں راضی و خوشنود کرتی ہے وہ رسول خدا کو راضی و خوشنود کرتی ہے، جس سے سیدہ خفا ہوتی ہے اس سے رسول خدا غضبناک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آپ کا حصہ، آپ کا جز ہے، پس جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، اسی طرح ان کا جز ان کا حصہ حضرت زہرا معصوم ہے۔ نمبر 3، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے کہ اللہ عز و جل رضا فاطمہ سے راضی اور غضب فاطمی سے غضبناک ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مفاد بھی یہ ہے کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ایمان و پرہیزگاری کے ایسے مقام و مرتبت پر فائز ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم انبیاء و مرسلین کی صف میں کھڑا کر دیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بھرپور اطاعت کی، اس کی عبادت میں نہایت خلوص برتا اور اس کی خدمت کا حق ادا کر دیا اور اس کی معرفت کما حق حاصل کی۔ نمبر 4، اللہ کے رسول نے اپنی عطرت و ذریت کو قرآن مجید کے برابر و ہمراہ قرار دیا ہے، جیسا کہ متواتر حدیث ثقلین وغیرہ میں وارد ہوا ہے۔ پس جس طرح قرآن مجید ہر قسم کے باطل سے معصوم و پاک ہے، اسی طرح عطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی پلیدی اور رجس و باطل سے پاک و پاکیزہ ہے۔
ورنہ یہ مقارنت و برابری ہرگز صحیح نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہر شخص کے لیے بات واضح و آشکار ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا عطرت رسول خدا کی وہ تابناک شمع ہے کہ جس سے اللہ نے ہر قسم کی پلیدی کو کوسوں دور رکھا ہے اور انہیں کما حقہ پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ فقیروں کے ساتھ نیکی، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔